کھلتے نئے ہر دن ابواب زندگی، یا رب ہمیں سکھا دے آداب زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے آداب زندگی، اور ہمارے اس پروگرام کی خصوصیت ہے شرکت جانشین امیر اہل سنت حاجی مولانا عبید رضا عطاری مدثر اللہ العالی کی۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے، سوالات ہوتے ہیں، حضرت جوابات ارشاد فرماتے ہیں، رہنمائی فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ آج بھی یہ سلسلہ رہے گا، ہمارے پاس کچھ سوالات موجود ہیں، انشاءاللہ شامل سلسلہ کرنے کی نیت رکھتے ہیں اور حضرت سے سوالات کے جوابات لیں گے، لیکن پہلے بڑھتے ہیں، درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ سوال کے ساتھ جانشین امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ میں سے بہت سوں کی گویا کہ ترجمانی کرتے ہوئے ایک سوال اس وقت میرے سامنے، سیدی دعا کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں دیکھیں تو کثرت سے دعائیں ملتی ہیں، اور الحمدللہ تعلیمات اسلام کا نتیجہ ہے مسلمان بھی وقتاً فوقتاً مختلف مواقع پہ دعا کرتے ہیں، بالخصوص کوئی پریشانی آ جائے تو دعا کرتے ہیں، کوئی خواہش ہو تو اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ کیسے پتہ چلے کہ ہماری دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ماشاءاللہ الکریم، آپ نے بہت زبردست سوال کیا ہے، اور جو آپ نے کہا نا ترجمانی کئی لوگوں کی، تو واقعی اس کو کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے کئی لوگوں کے اپنے ترجمانی کیے، جزاک اللہ۔ اور واقعی یہ کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہوتا ہے، جی، اور ایک تو یہ سوال بھی ہوتا ہے اور دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انشاءاللہ الکریم ہم ذہن سے جو نا دونوں پر ہی انشاءاللہ الکریم اسے بات کریں گے جزاک اللہ۔ انشاءاللہ الکریم۔ دیکھیں، ایک تو یہ کہ بندہ یہ ذہن بنا لے کہ ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ ہر دعا قبول ہوتی؟ بالکل، ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ نہیں حضرت، اصل میں ہم دیکھتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں، وہ قبول نہیں ہوتی۔ دیکھیں، ہر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن دعا قبول ہونے کی صورتیں ہیں۔ ٹھیک۔ اب جیسے ہمارے یہاں کیا ذہن ہے کہ یار ہم نے جو مانگا نا وہ ہمیں مل جائے، ٹھیک ہے، اب وہ مل گیا تو دعا قبول ہے، جی، اگر نہ ملا تو دعا قبول نہیں۔ ایسے ہی سمجھا۔ ہمارے یہاں یہ سمجھایا جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ گھر کا کوئی فرد بیمار ہو گیا، جی، یا بچہ لے لیں بیمار ہو گیا، صحیح ہے۔ اب دعا کی گئی کہ اے اللہ کریم اسے شفا عطا فرما۔ جی، اب یوں سمجھ لو اسے تھا بخار 101، صحیح۔ دعا مانگی گئی کہ اے اللہ کریم اس کو شفا دے، اس کو بخار سے نجات عطا فرما، اس کو صحت دے، تندرستی عطا فرما۔ جی، اب دیکھا بندے نے، بعد میں باپ نے دیکھا کہ یار بخار تو وہیں کا وہیں ہے، یہ تو 101 ہی ہے، ابھی تک کم تو ہوا نہیں، کم بھی نہیں ہوا، کم بھی نہیں ہوا، بخار گیا بھی نہیں، یہ کیا ہے؟ تو اب بندہ یہاں سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، تو یہاں جو نا یہ ذہن بنایا جا سکتا ہے کہ یہ دیکھیے کہ یہ بچہ، اس کا بخار 101 ہے، یہ 101 ہی رہا، یہ 101 سے جو نا وہ بڑھا نہیں، 2 تک جو نا یہ نہیں گیا، ٹھیک ہے، 103 تک نہیں گیا، 104 تک نہیں گیا، تکلیف بڑی نہیں۔ صحیح، تو یہ بھی جو ہے نا وہ دعا کی قبولیت کی صورت ہے، ٹھیک، کہ ہو سکتا ہے کہ اس دعا کی برکت سے جی، یہ بخار جو ہے نا وہ بڑھا نہیں، وہیں کا وہیں ٹھہرا رہا۔ ٹھیک، اگر یہ شخص دعا نہ کرتا تو ہو سکتا ہے کہ یہ بخار اور بڑھ جاتا، اتنا بڑھ جاتا کہ دماغ پہ اٹیک ہو جاتا، بخار میں ہوتا ہے نا اٹیک۔ جی، 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 لہٰذا کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی آزمائش ہو، ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے، اس امید پر کہ یہ
قبول ہوتی ہے، یہ ذہن رکھتے ہوئے کہ یہ دعا ہماری ہم جو بھی دعا کرتے ہیں یہ قبول ہوتی ہے۔ ٹھیک، اسی طرح بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے جو ہے نا وہ دعائیں مانگی، وہی ہمیں بظاہر کو نظر نہیں آیا، اس کا پھل نہیں ملا، ٹھیک ہے، جو ہم نے مانگا وہ ہماری مراد پوری نہیں ہوئی، جی، مگر کیا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بلا آنے والی ہو، کوئی مصیبت آنے والی ہو، کوئی صحیح، پریشانی آنے والی ہو، تو ہم نے یہ جو دعا مانگی تو اس کی برکت سے یہ مصیبت ٹل گئی۔ یعنی دعا جو مانگی تھی وہ ویسے ہی تو پوری نہیں ہوئی، لیکن اس کی ہمیں بظاہر جو ہے نا جو ہم نے چیز مانگی وہ ہمیں نہیں ملی، ٹھیک ہے، مراد تو پوری نہیں ہوئی، بظاہر ہماری مراد پوری نہیں اچھا ہوئی۔ بظاہر پوری نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، ایک بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بندے کے حق میں بہتر یہی ہوتا ہے کہ اس کو یہ چیز نہ دی جائے، اچھا ٹھیک ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی رحیم ہے جی، بلکہ رحمان ہے، سبحان اللہ، بے شک، تو ظاہر ہے کہ وہ علیم ہے، وہ جانتا ہے کہ اس بندے کے حق میں کیا بہتر ہے، وہ جانتا ہے کہ اگر اس کو یہ چیز ملی تو یہ ہلاک ہو سکتا ہے۔ اب مثال کے طور پر کسی نے دعا مانگی کہ اللہ کریم مجھے جو ہے وہ سونے کا بسکٹ مل جائے، اب سونے کا بسکٹ ایک ذرا قیمتی چیز ہے، جی، اب اس نے دعا مانگی تو اب یہ ہے کہ اس کو اگر یہ سونے کا بسکٹ مل جاتا تو اب ہو سکتا ہے اسے ڈاکو مار دیں، اس کے جو ہے نا وہ خاندان والے اس کے جو ہے نا حسد کرنے لگ جائیں اور اس کو نقصان پہنچا دے، کوئی اور جانی نقصان پہنچا دے، تو لہٰذا دعا بندے کو مانگتے رہنا چاہیے اس امید پر کہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اچھا دوسرا یہ کہ احادیث مبارکہ میں جو ہے نا وہ اس کی جو ہے نا وہ دعا کے بارے میں فرمایا گیا دعا مخل عبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اچھا دوسرا یہ کہ دعا سلاح المؤمن، کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، یہ بھی حدیث پاک میں ہے۔ تو لہٰذا ہمیں جب بھی کوئی مصیبت درپیش ہو، کوئی پریشانی آئے تو ہمیں دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ ٹھیک، اچھا ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض جو رونا روتے ہیں نا، دیکھیں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ ساری قبولیت کی صورت اور یہ بندہ اس وقت یہ سوچے گا کہ جب اس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہ ہو۔ اگر کسی کے پیٹ میں حرام کا لقمہ ہے، جیسے وہ سود والا مال کھا رہا ہے، رشوت والا مال کھا رہا ہے، جی، اب جب پیٹ میں جو حرام کا لقمہ اگر ہے نا، ملک خبیث کا اگر لقمہ ہے، جی، تو اب ظاہر ہے کہ اس کو فائدہ نہیں ہوگا ٹھیک، کچھ بھی، اس لیے کہ اس کی عبادت قبول نہیں ہے۔ ایسا، دیکھیے یہ تو حدیث پاک میں ہے نا کہ جس کا لباس اور غذا حرام پر مشتمل ہو تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، ٹھیک، یہ رکاوٹ ہے دعا میں، یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ ٹھیک، تو لہٰذا ہمیں جو ہے وہ اپنی روزی پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ صحیح، یہ جو میں نے صورتیں بتائی نا، یہ اس وقت ہے کہ جب اس کی روزی حلال ہے۔ اچھا یعنی روزی حلال ہو، دعا کی قبولیت کے جو اسباب ہیں وہ پائے جا رہے ہوں، پائے جا رہے ہیں، اور پھر ظاہری نتیجہ بالکل، نہ بھی آئے تو یہ دیگر بالکل یہ دیگر۔ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اچھا پھر بھی روزی حلال ہے، سب کچھ ہے، اور یہ نتائج بھی نہیں ملے، یعنی بچے کو 101 بخار تھا اور 102 ہو گیا، تو بڑھ گیا، اب ہاں بڑھ گیا، تب بھی دیکھیں کہ بروز قیامت جب بندہ دیکھے گا دنیا میں جو دعائیں قبول نہ ہوئی، یعنی جو اس کو ثمرہ نہیں ملا، جی، اس کا جب یہ اجر دیکھے گا نا تو یہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، ایسا ثواب ملے گا، ایسا اجر، ثواب ملے گا۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا یہ بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی شان ہے کہ لوگ اس سے سوال کریں، سبحان اللہ، بے شک، لوگ اس سے مانگیں، جی، اور احادیث کریمہ میں اس طرح کے بھی مضامین ہیں کہ اگر کوئی خوشحالی میں اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا، تو اب مصیبت کے وقت بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، یعنی تو عیش میں بھی بھولے نا، ہاں بالکل، کہ جب بندہ خوشحال ہے، نارمل ہے، خوش و خرم ہے، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کو نہ بھولے، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے کہ اسی کی یاد ہی میں جو ہے نا نجات ہے، ٹھیک، اسی کی یاد ہی میں بھلائی ہے۔ اچھا دوسرا یہ کہ دیکھیں کہ دعا قبول کرے یا نہ کرے یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، صحیح ہے، اس کی مشیت، اس کی مشیت ہے، اس پر لازم نہیں ہے بے کہ نیاز ہم ہے، نے جو مانگا وہ ہمیں دے، وہ بے نیاز ہے، صحیح، دیکھو بے نیاز بھی ہے، نقطہ نواز بھی ہے، واہ، مگر ہمیں جو ہے وہ حکم کیا ہے، دعا مانگنے کا ہے، ٹھیک، تو ہمیں اس کے حکم پر عمل کرنا ہے، ہم اس کے حکم کے پابند ہیں، وہ ہماری عرض کا پابند نہیں ہے،
صحیح، خدا ہے وہ اللہ ہے. وہ خدا ہے. جو خدا ہے وہ پابند نہیں, جو پابند ہے وہ خدا نہیں. صحیح. بس بندہ یہ ذہن بنا لے. ٹھیک. ہم بندے ہیں, بندے کا کام مانگنا ہے, بندہ ہم بندے بندے بن کے رہیں. بندے کا کام ہے مانگنا, عرض کرنا, اب چاہے خوشحالی ہو یا خوشحالی نہ ہو, ٹھیک. ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہنا ہے. وہ ہماری مراد پوری فرمائے, نافرمائے, اس کی مرضی, اس کی مشیت, وہ بہتر جانتا ہے ہمارے حق میں کیا بہتر ہے, مگر وہ ہمیں ثواب سے محروم نہیں کرے گا, ثواب وہ عطا فرمائے گا. چونکہ دعا عبادت ہے نا, جس طرح نماز عبادت ہے, روزہ عبادت ہے, صلی اللہ علیہ محمد یہ درود شریف پڑھا یہ عبادت ہے, تو اسی طرح دعا کرنا یہ بھی عبادت ہے. یعنی دعا خود ایک مستقل نیکی ہے, خود ایک مستقل نیکی ہے, خود ایک عبادت ہے یہ. یعنی اگر کوئی شخص بڑی راتیں آتی ہیں, دیگر مواقع آتے ہیں, تو طبیعت ہوتی ہے نا ذرا زیادہ نیکیاں کریں, تو اب دعا کر رہے ہیں تو یہ خود ایک نیکی کا کام کر رہے ہیں, خود نیکی کا کام کر رہے ہیں. بالکل. کیا بات. پھر دیکھیں کہ دعا کے دیکھیں نا, دعا کے آداب بھی ہیں کہ دعا میں جو نا ہاتھ اس طرح اٹھائے, ہتھیلیاں جو نا وہ اس کا رخ آسمان کی طرف ہو. یہ ہاں بالکل, یہ دعا کا قبلہ آسمان ہے. ٹھیک. یوں ہتھیلی رکھے, نہیں یوں نہ رکھے, یوں نہ رکھے, یوں نہ رکھے, یوں رکھ رہے ہوتے بات ہے. نہیں یوں نہیں, لیکن دعا کیا, اچھا یوں بھی نہیں رکھے, ٹھیک ہے, یہ رکھے. ٹھیک ہے. اچھا یہ آداب میں سے, یہ اس کے آداب میں سے. صحیح. اچھا پھر یہ کہ یا تو ہاتھ جو نا سینے کی سیدھ میں رہیں, یا کندھوں کی سیدھ میں رہیں, یا چہرے کی سیدھ میں رہیں, یا اتنے بلند ہو جائے کہ بغل کی سفیدی نظر ہے. تو یہ دعا میں ہاتھ اٹھانے کے 4 آداب ہیں. ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ دعا میں ادھر ادھر نہ دیکھے, کہ اس سے بصارت زائل ہونے کا اندیشہ ہے, نظر کمزور ہونے کا اندیشہ ہے. ٹھیک. دیکھیں اس عبادت کی اہمیت دیکھیں اور اس کے سوپیس دیکھیں, وہ پورے کریں گے تو انشاءاللہ وہ پورے کریں گے, اس کے آداب بجا لائیں, پھر دیکھیں. اچھا پھر دیکھیں کہ علماء کرام نے احادیث کریمہ کی روشنی میں جو ہے وہ دعاؤں کے قبولیت کے بعض اوقات بھی مقرر فرمائے, بتائیں وہ ان اوقات میں دعا قبول ہونے کا زیادہ چانس ہے. صحیح. کہ اللہ تعالیٰ سے جو مانگا جائے وہ ملتا ہے, تو بندہ ان اوقات کو بھی دیکھے. اب جیسے جمعہ ہے, بعض کے مطابق کہ مغرب سے پہلے جو ہے وہ عصر کے بعد, مغرب سے پہلے بندہ, عصر کا آخری وقت جو, عصر کا جو آخری وقت ہے, اس میں دعا قبول ہوتی ہے. صحیح. اچھا یہ بھی ہے کہ جمعہ کے دن خطیب جب 2 خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے, وہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اب اس میں یہ ہے کہ بندہ دل میں دعا کرے گا, ہاتھ اٹھا کے نہیں کرے گا, وہ جو سارے آداب ہیں وہ ادھر نہیں ہوں گے, دل میں. ٹھیک. دیکھیں ایک جب یہ موقع ہو ہاتھ اٹھا کر کرے, ورنہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ بندہ موٹر سائیکل چلا رہا ہے, اب جو ہے وہ کوئی آزمائش آ گئی, کوئی اچانک بچہ آ گیا, بچ گیا, بچہ نہیں ہے ابھی تو یہ دعا میں ہے کہ یا اللہ مجھے بچہ لے کے مارنا تو اس کو, یہ کہ اچانک کھڈا آ گیا, اب یہاں پہ ہاتھ اٹھائے گا تو پھر ہاتھ کھڈا آ رہا ہے آگے, اور اب اگر یہ نہیں روکتا تو یہ گیا کام سے. 4 ویل میں بھی ہے تو ہاتھ بالکل ہی اٹھا دیے تو خطرہ تو ہو جائے گا نا. بالکل, تو ظاہر ہے کہ یہ یوں ہاتھ اٹھانے جائے گا تو کام ہو جائے گا. ٹھیک. اب تو ذرا دل میں دعا کرے گا نا, ٹھیک, کہ یا زبان سے کرے گا اے اللہ مجھے بچا لے, اے اللہ مجھے حادثے سے بچا لے. اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب اہتمام سے موقع ہو تو پھر سارے آداب کے ساتھ کریں, ورنہ کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہم کو چاہیے کہ ہر وقت ہمیں دعا کرتے رہیں, دل سے نکل رہی ہے, بعض اوقات زبان پہ بھی نہیں آ رہی ہوتی, وہ بھی دعا کاؤنٹ ہوگی. بالکل جیسے کسی کا کوئی بہت اچھا کام دیکھا ہم نے, تو دل سے دعا نکلی, دل میں ہی آیا کہ اللہ سے برکت دے, یہ دل میں آیا, زبان پہ نہیں آیا, تو یہ دعا میں کاؤنٹ ہوگا. بالکل دعا میں کاؤنٹ ہوگی. اچھا دوسرا یہ کہ واقعی یہ دل والی آپ نے جو بتایا نا بہت زبردست, کہ بعض اوقات بندہ جو ہے نا وہ کسی کو خوش کر دیتا ہے. جیسے ایک بچہ ہے, اس نے والدہ کی خدمت کی, والدہ خوش ہو گئی. اب والدہ نے زبان سے کچھ نہیں کہا, یا باپ نے زبان سے کچھ نہیں کہا, دل میں اس نے دعا دے دی, اے اللہ میرے بیٹے کو شاداب کر. واہ, بھلے جذبات آ گئے. ہاں, اب یہ کیا اس کا ہو گیا پار بیڑا. اچھا ایک ہے جس نے والدین کی نافرمانی کی, یا کسی مظلوم یا کسی پر ظلم کیا, اب وہ جو جس پر ظلم کیا گیا اس نے زبان سے کچھ بھی نہیں بولا, مگر دل میں سے اسی آہ نکل گئی, بد دعا, اے اللہ میں تو عاجز ہوں, میں تو کچھ نہیں کر سکتا. وہ ظاہر ہے کہ پھر بندہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات پھر ایسے بندوں کا پھر حال بھی ایسے ہوتا ہے, ظالموں کا حال. وہ جو بعض جگہ سنا نا مبلغین سے, علماء سے ہم نے سنا کہ وہ مظلوم کی آہ عرش کو ہلا دیتی ہے, ایسا کچھ کہتے ہیں. بالکل. یہ دیکھیں کہ یہ تو کچھ ابھی یہاں جو ہے نا وہ بیان ہوا ہے, انہیں کہ احسن الویاء لآداب الدعا,
یہ ایک کتاب ہے، اس پہ المدینۃ العلمیہ نے جو نا اس پر کام کیا ہے. یہ ہے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، ٹھیک. جس پہ جو ہے وہ المدینۃ العلمیہ میں اس پر کام ہوا ہے. تو یہ ٹھیک. کتاب لے لی جائے مکتبۃ المدینہ. مکتبۃ المدینہ سے. تو جی، یہ ادب. لیں، اور دعا کے حوالے سے آپ کو اس میں بہت اچھی معلومات ملے گی بہت انشاءاللہ بہترین الکریم. کتاب ہے یہ. بہت زبردست کتاب ہے. بہت اچھی ہے. دعا کے موضوع پہ یوں سمجھیں کہ کہہ سکتے ہیں کہ انسائکلوپیڈیا ہے. تقریباً وہ سوالات اور وہ چیزیں جو دعا سے ریلیٹ کرتی ہیں وہ اس میں شامل ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا حاشیہ ہے، جیسے کہ جانشین امیر اہل سنت نے فرمایا مکتبۃ المدینہ سے آپ یہ کتاب حاصل کر سکتے ہیں. ایسے ہی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کو PDF اور سافٹ کاپی اس کی ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے. ضرور پڑھیے گا تو پتہ چلے گا کہ دعا کی قبولیت میں رکاوٹیں کیا کیا ہیں اور کن کن ذرائع سے دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے. جانشین امیر اہل سنت نے جو ہمیں نصیحتیں کی دعا کے حوالے سے جو بات ارشاد فرمائی، اس کو بھی اپنے پیش نظر رکھیں. ہم بندے ہیں، بڑی اچھی لگی مجھے حضرت کی بات کہ فرمایا بندے ہیں بندے رہیں. تو اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے حقیقی معنوں میں بندے بن جائیں. بڑھتے ہیں سوالات کی طرف. اور پہلا سوال سیدی شامل کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، انتقال ہے، میت ہے، جنازہ ہے، یہ تو ہر گھر ہر محلے کی ہے چیز. تو اب جب یہ ہوتا ہے تو مختلف چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں. افراد تو آ ہی جاتے ہیں. اب اس میں سے بعض افراد تو واقعی میں وہ جو میت ہے اس کے بہت قریبی افراد ہوتے ہیں اور ان کی اپنی کیفیت ہوتی ہے، وہ بالکل نہیں چھوڑنا چاہ رہے ہوتے. لیکن جو دیگر افراد ہوتے ہیں ان کو کیسے سمجھائیں یا انہیں کیا انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے؟ کیونکہ سب جو ہے نا وہ اتنے پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے، باشعور بھی نہیں ہوتے. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ سب بے پڑھے ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک جو جنازہ لے کے چلنے کے آداب ہیں اور اس کے جو درست طریقہ ہے اس کو شاید نہیں جانتے. یعنی آپ کیا کہنا چاہیں، اس کو پوچھنا کیا چاہیں آپ؟ اصل میں جنازے میں بھی مجھے ایسا ہوا دیکھنے کا اتفاق کہ بعض لوگوں کو نا وہ اپنی طاقت پہ بھروسہ ہوتا ہے بڑا، تو وہ جنازے کو پکڑ لیتے ہیں، بقیہ کو رسم ادا کروا دیتے ہیں. دیکھیے اس میں ہے تو یہی کہ چونکہ جو جنازے کو 40 قدم دے گا تو اسے 40 کبیرہ گناہ معاف ہوں گے. سبحان اللہ. تو اب یہ ہے کہ جس نے 40 قدم دے دیے طریقے کے مطابق، اس کو چاہیے کہ اب دوسرے کو موقع دے. صحیح. یہ بھی دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ مومن کی دیکھیں حرمت ہے، مومن کی ایک عزت ہے. صحیح. کہ اس پہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اسے کندھا دینے پر بھی. اسلام دیکھیں کیسا مذہب ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کے حقوق رکھے گئے ہیں. میت کے ذریعے سے فائدہ پہنچ رہا ہے. میت کے ذریعے سے جو اس کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے. یعنی لوگ ظاہر ہے کہ اس طرف راغب ہوں، صحیح. اس کو احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے اس کو قبر میں اتاریں، اس کو بھولیں نہیں. واہ، بڑا پیارا نقطہ ہے یہ. مدنی چینل سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا رب کیسا کریم ہے. ہم مر جائیں گے تو ہمارے حقوق پھر بھی دوسروں پہ لازم ہو جائیں گے، اور ان کو اس وجہ سے، کسی کی بھی وجہ سے، مطلب جو مسلمان انتقال ہوا ہے، جی جنازہ ہے، جی. تو اس کی جو بھی تجہیز و تکفین، یعنی اس کی تدفین ہو گئی، میت ہو گئی، غسل ہو گیا، ان سب شریعت نے لازم کر دیا نا. ہاں یعنی فرض کفایہ کر دیا. جی ایسا ہی ہے. کہ اس کو فرض کر دیا ہے. فرض کفایہ کیا ہے؟ یعنی یعنی نہیں چھوڑ ہے دیں گے کہ بس گیا تو گیا. ہاں، یوں ہی نہیں چھوڑیں گے. کسی ایک نے بھی کر لیا، کفن پہنا دیا، غسل دے دیا، تو سب پر سے فرض اتر گیا. صحیح. اچھا، پھر صرف یہی نہیں، اس کی مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھنا بھی شریعت نے منع فرما دیا. یعنی اب اس کی تدفین ہو گئی، قبر بن گئی، تب بھی اس کی قبر پر پاؤں نہیں رکھ سکتے. یہ دیکھیے اس کی اپنے حرمت. رشتہ دار کی، اپنی والدہ، اپنے والد کی، کسی بھی مسلمان کے قبر پہ پاؤں رکھنا جائز نہیں ہے. اچھا ایک چھوٹی سی بات، جی آپ نے کہا کسی بھی مسلمان، جی. تو چاہے وہ نیک ہو یا نہیں، چاہے وہ نیک ہو یا نہ ہو، مسلمان ہے، اسی قبر پہ پاؤں رکھنے کی اجازت نہیں ہے، ورنہ رکھنے والا گناہ گار ہوگا. پاؤں رکھنے والا، واہ، یہ یعنی دیکھیں ایک ایز اے اسلام اس کی حرمت ہے. مسلمان ہے نا، واہ، اسلام قبول کرنے کی وجہ سے یا مسلمان ہونے کی ایک وجہ سے مسلمان اسے ہونے یہ کی وجہ اعزاز سے اسے یہ دیا اعزاز جا رہا حاصل ہے. ہے. واہ. یعنی مرنے کے بعد بھی، دفن ہونے کے بعد بھی ہاں، اس کی حرمت قائم رہے گی. یہ زبردست بات ہے. اللہ پاک ہمیں اسلام پہ استقامت نصیب آمین. فرمائے. کاش حضور دعا فرما دیں، میرے لیے بھی دعا ہاں، فرما دیں، اللہ مدنی ہمارا، چینل کے ناظرین کے لیے بھی دعا فرما دیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر. اللہ کریم ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور لمحہ بھر بھی ہم سے کوئی کفر نہ ہو. آمین آمین. اگلا سوال شامل ہے، پروگرام کرتے ہیں. سیدھی آپ کے سفر رہتے ہیں مختلف جگہوں پہ، پاکستان میں بھی، پاکستان سے باہر بھی سفر رہتے ہیں، تو سب سے زیادہ ٹھنڈ آپ نے کہاں محسوس کی؟ جو میں نے جو سب سے زیادہ ٹھنڈ جو محسوس کی ہے وہ بعض کشمیر کے علاقے اور بعض KPK کے علاقے پاکستان میں. پاکستان میں. کیونکہ اس وقت رمضان میں جو ہے نا وہ اعتکاف کا جدول تھا ہمارا KPK میں.
بہت سردی تھی، یعنی ایسا تھا کہ وہ ہاتھ جو نا سن ہو جاتا تھا، بالکل سن، ایسے صابن جیسے لگا ہے نا تو بندے یہ لے کہ صابن اترا ہی نہیں ہے. صحیح. تو آپ کو سردی ویسے ایک ہوتی ہے نا، ایک انسان کے اپنے نہیں پسند کا مجھے موسم ہوتا نہیں مجھے سردی بھی لگتی ہے، گرمی بھی لگتی ہے. ہے. نہیں لگتی تو ہے. ہاں آپ کو پسند سردی زیادہ ہے گرم موسم فرینڈلی آپ؟ معتدل اعتدال. اعتدال. چلے جی، جانشین امیر اہل سنت کی پیاری پیاری باتیں سن رہے ہیں، تجربات بھی سن رہے ہیں، اور بہت ساری باتیں سننے کو ملی. اللہ پاک ہمیں جہنم کے ہر طرح کے عذاب سے محفوظ آمین. فرمائے، اور ایک لمحے بلکہ لمحے کے کروڑوں حصے کے لیے بھی ہمیں اللہ جہنم پاک میں ہمیں. داخل نہ فرمائے. آمین آمین. اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے. جی سوال یہ ہے کہ بعض اوقات شادی کارڈ پر لکھا ہوتا ہے کہ شادیاں آسمان پر طے ہوتی ہے اور زمین پر منعقد کی جاتی ہے، تو اس طرح کہنا اور شادی کارڈ پر لکھوانا کیسا؟ جی ایسے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ واقعی یہ تو ہے کہ لوہے محفوظ جو ہے نا یہ بھی آسمانوں پر ہے، ٹھیک ہے اور اسی پہ لکھا ہوتا ہے کس کی شادی کس سے ہوگی، ٹھیک ہے. جو لکھا ہوتا ہے. یعنی تقدیر میں جو لکھا ہے ہوگی تو بالکل ہوگی. بالکل ہاں بالکل. ورنہ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ بندے کی شادی نہیں ہو رہی ہوتی تو اس کو ہم یہی کہتے ہیں کہ دیکھو اگر لوہے محفوظ وغیرہ لکھا ہوا ہے نا تو آپ کی شادی ہو کر رہے گی، صحیح ہے. اور اگر نہیں لکھا ہوا تو نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. شادی کارڈز پہ ویسے بہت کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے، جیسے اس میں بسم اللہ شریف بھی لکھواتے ہیں بعض لوگ، اور میں نے بعض جگہ دیکھا کہ اور بھی دعائیں وغیرہ بھی لکھی ہوئی ہوتی ہیں، صلاۃ والسلام بھی لکھا ہوا ہوتا ہے. اچھا اسی طریقے سے نا ٹائمنگ لکھی ہوئی ہوتی ہے ٹائمنگ. کہ نکاح اتنے بجے، کھانا اتنے بجے، اس طریقے سے تفصیل ہوتی ہے کچھ. تو یہ لکھوا سکتے ہیں، مطلب لکھوانے سے میری مراد یہ ہے یہاں پر کہ عمومی طور پہ دیکھا گیا کہ اس ٹائمنگ کی پابندی نہیں کی جا رہی ہوتی. اس میں دو طرح کے افراد پہ میں چاہوں گا آپ رہنمائی فراہم کریں. ایک تو اہل خانہ ہیں بیچارے، تو ان کی تو دعوت ہے، وہ جیسے تیسے جو بھی کر رہے ہیں، اور جو ٹائمنگ ان کو سمجھ میں آ رہی ہے لکھ رہے ہیں. لیکن مہمان جو ہیں، اس میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں سیدی. ایک وہ ہوتے ہیں جو اگرچہ شاید تھوڑے ہوتے ہیں، جو ٹائم کے پابند ہوتے ہیں، وہ اپنے ٹائم پہ آ بھی جاتے ہیں اور بعض اوقات بغیر کھائے چلے بھی جاتے ہیں. دوسرے وہ ہیں جنہیں پتہ ہے کہ بھائی کراچی میں شادی ہو رہی ہے تو اس ٹائم تک تو کچھ بھی نہیں ہوا ہوگا، لاہور میں ہو رہی ہے تو اس ٹائم تک تو جو بھی اپنے علاقے کے رسم و رواج اور اپنے خاندان یا ملنے جلنے والوں کو جانتا ہے وہ کارڈ کو دیکھتا ہی نہیں ہے بھائی کیا ٹائمنگ ہے. وہ سے پتہ ہے کہ میں نے اپنے ٹائمنگ سے جانا ہے، اور عمومی طور پر ان کی جو وہ ہوتی ہے نا، کیا کہنا چاہیے، اندازہ، وہ درست ثابت ہوتا ہے. اب دیکھیں اس میں ہے تو یہی کہ واقعی کہ اگر ٹائم لکھ دیا نا تو اس پر ہمیں اپنا کام کر دینا چاہیے. میزبان کو. ہاں میزبان کو کر دینا چاہیے. بعض وقت ہوتا یہ ہے کہ بعض ایسے مہمان ہوتے ہیں کہ ان کو اگر یہ چھوڑتے ہیں تو پھر آزمائش ہو سکتی ہے خاندانی طور پہ، تو لہٰذا ان کا لحاظ رکھا جائے، صحیح. ورنہ ٹائم پہ کر دیا جائے. چونکہ ہوتا یہ ہے کہ چونکہ ہمارے یہاں جو نا وہ کہہ سکتے ہیں کہ آوے کا آوا ہی، ٹائم کے حوالے سے بھی ایک ہمارا سمجھے کہ ٹائم یہ کی ہماری پابندی نہیں قومی، کرتا. یہ جو نا یہ ہماری جو نا قومی مصیبت ہے، یہ دیکھا جائے تو شعار کہہ سکتے ہیں اسے. کیا کہیں یار، ہم ظاہر ہے کہ پتہ نہیں کب ہم بنیں گے ٹائم کے پابند. تو وہ لکھ بھی تو اتنے جلدی دیتے ہیں. اب کراچی میں لکھ دیا 7 بجے نکاح ہوگا. جب بعض اوقات میرے ساتھ ہوا ہے کہ جیسے کہیں جانا ہے، جی اب میں چلا گیا اس ٹائم پر، مگر بس پھر پھنس گیا، نہ ادھر کرنا ادھر کرنا، یہ کام بھی رہ گیا وہ کام بھی رہ گیا، وہ کوئی تھا ہی نہیں. حالانکہ جو ٹائم طے ہوا تھا اس پہ بندہ پہنچا ہم کچھ بھی نہیں. بعض کو جیسے ہوتا ہے نا کسی کو ٹائم دیا ہوا ہے، بھائی ٹھیک ہے آپ اتنے بجے آ جائے گا، آپ کو جو ہم ملاقات کر لیں گے جو بھی ہے، یا بھائی اتنے بجے آپ کے گھر ہم پہنچیں گے، جو بھی بعض کو ایسا ہوتا ہے نا کچھ ہوتا ہے. تو مگر نہیں، پھر آزمائش ہوتی ہے تو یوں بڑا دل ٹوٹتا ہے کہ یار ہم نے یار اتنی تگو دو کر کے سب کچھ کر کے ہم ٹائم پر پہنچے اور اگلے کو اتنا کہا تھا، اور پھر ہم وہی پہنچے تو ہم اپنے ٹائم پہ، اور جو نکلنا جو ہم نے رکھا تھا بھائی ہمیں جو آدھے گھنٹے میں یہاں سے نکل جانا ہے. صحیح ہے. اور بھی مصروفیات ہیں. اور بھی مصروفیات ہیں، آگے بھی ٹائم دیا ہوا ہے مگر نہیں ہو سکتا. تو یوں بعض کو بڑی آزمائش ہوتی ہے. مگر خیر اگر ہم سب یہی ذہن بنا لیں گے نا کہ اگر کوئی ٹائم پر آتا تو ہے نہیں، ہم بھی کیوں ٹائم پر جائیں، تو اس طرح اگر ہم سوچیں گے تو کبھی بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا. صحیح. ہمیں یہ کرنا ہے کہ دیکھیں کہ مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے، مجھے اپنے آپ کو وقت کا پابند بنانا ہے، میں وقت پر پہنچ جاؤں اور جو میرا وقت ہے میں اسے اٹھ جاؤں، چلا جاؤں، ختم. تو یہ کریں گے نا تو آٹومیٹکلی جو ہے نا وہ خاندان میں بھی ذہن بن جائے گا سب کا، نہیں یار یہ ٹائم پہ آ جائے گا اور ٹائم پہ اٹھ بھی جائے گا. پھر یہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا اپنے کردار سے یہ سارا کرنا ہے، جب آپ یہ کریں گے تو آپ کے پیچھے اور بھی ہیں سب اس طرح کریں گے. دیکھیں جہاز انتظار نہیں کرتا نا،
جو تو چلا جاتا ہے. وہ چلا جائے. اب بندہ بولے کہ یار سارے جہاز ہی لیٹ ہوتا. اب مجھے میرے اتفاق کی بات ہے یہ 2024 کا جو سفر تھا یورپ کا, جی, تو اس میں تقریباً فلائٹ لیٹ تھی. یعنی آپ آن ٹائم پہنچ رہے ہیں لیکن فلائٹ لیٹ ہے. فلائٹ لیٹ ہے. ٹھیک ہے. اب ہوگا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا, فلائٹ لیٹ ہے. اب میں اگر یہ سوچ کے پہنچوں کہ چلو یار یہاں تو اچھا فلائٹ یہ لیٹ صرف ہی. پاکستان کی بات نہیں کر پاکستان کی رہا, بات نہیں, پاکستان سے دنیا تو بھر. ایک دفعہ فلائی کر گئے. جی ہاں, یورپ کے اندر جیسے کسی یورپی ملک سے, یعنی کسی یورپی ملک سے ایک ملک سے دوسرے ملک جانا ہے, صحیح ہے, وہاں پہ لیٹ ہو رہی ہے. وہاں پہ لیٹ. ٹھیک. اچھا دوسرا یہ جو بعض اوقات جو نا بعض لوگ جو ٹائم لکھتے ہیں نا دعوت دینے والے, جی جی, یہ بھی ایسا ٹائم لکھ دیتے ہیں کہ اس سے بظاہر سمجھے پہنچنا ہی مشکل ہوتا ہے. اچھا اب مسئلہ کہ یہ کیا سوچ کے لکھتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ سمجھے کہ رات 9 بجے کا لکھیں گے نا تو ہماری قوم 10 بجے پہنچے گی. صحیح ہے, یہ اب اپنے رات حساب سے 8 بجے کا لکھیں گے تو 9 بجے پہنچے گی, تو اس سے ہی معاملہ خراب ہوتا ہے. صحیح. بھائی جو آپ کا ٹائم ہے نا وہی ٹائم آپ لکھتے ہیں, اور ٹائم ایسا لکھیں کہ جب آپ نے دعوت رکھی تو سب کے لیے آسانی ہو. ٹھیک. اچھا اب بعض کو یہ بھی ہوتا ہے ٹائم لکھ دیا, جی, ٹھیک ہے, ہال میں کوئی تیاری نہیں ہے اس ٹائم پہ, تو ایسا بھی ہوتا ہے وہاں کچھ ہے ہی نہیں. آپ نے تو ٹائم لکھ دیا 7 بجے کا, وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے, وہاں پہ اپڈیٹ ہی نہیں کیا, کچھ بھی نہیں ہے. اچھا دیکھیں دوسرا یہ عرض کر دوں کہ بعض اوقات نا ہمارے یہاں شادی کارڈ پہ بچیوں کا نام لکھا جاتا ہے, تو یہ مناسب نہیں ہے. دلہن کے خانے میں. ہاں, دلہن کا نام نہ لکھا جائے, بنتے فلاں لکھ دیا جائے. ٹھیک ہے. نام لکھنے کے بجائے بنتے فلاں. اب تو الحمدللہ ایسے بھی اللہ پاک سلامت رکھے, آمین. تربیت کا نتیجہ دعوت اسلامی کی, اس کے ماحول کی برکت ہے. اب تو کئی جگہ پہ صحیح نہیں, اس سے آپ کو تو بہت اس کا ایکسپیرینس ہوا ہوگا, لیکن بہرحال عوامی سطح پہ تو بہت زیادہ جی نام لکھا جاتا ہے, تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب اس میں اگر شادی کارڈ بنواتے ہوئے نا کسی سمجھدار آدمی سے مشورہ کر لیا جائے تو شاید مناسب رہے گا. وہ جو آپ نے ٹائم والی بات ارشاد فرمائی نا, مجھے کچھ تجربہ ہوا, وہ پریس والوں کے پاس نا فارمیٹ بنا ہوا رکھا ہوتا ہے, بالکل وہ بس اسی پہ کاپی پیسٹ کر دیتے ہیں, تو وہ بس نام چینج کی انہوں نے, باقی جو ہے نا ساری چیزیں وہی, اور وہ ڈال دیا. بھائی آپ کی فیملی الگ, آپ کا خاندان الگ, آپ کے لوگوں کا ممکن ہے پیشہ الگ ہو, تو وہ پیشوں سے بھی پھر فرق پڑتا ہے نا. کچھ ہوتے ہیں آفس ڈیوٹی والے ہوتے ہیں تو وہ بڑے آن ٹائم آ جاتے ہیں, بعض بزنس فیملیز سے بلونگ کرتے ہیں تو وہ پھر لیٹ نائٹ آ رہے ہوتے ہیں, بالکل, تو پھر ان کی رعایت آپ اپنے حساب سے کروا لیں. بالکل. اچھا دوسرا یہ کہ بعض اوقات شادی کارڈ پر اتنا خرچہ کیا جاتا ہے, جی, اتنے مہنگے مہنگے کارڈ ہوتے ہیں, اس پہ بھی غور کرنا چاہیے. اتنے اب مہنگے, چونکہ اب یہ کارڈ ہے, اب اس نے خالی پڑھنا ہے, ایز اے لیٹر ہے نا, یہ جی جی جی, انفارمیشن ہے, انفارمیشن ہے, کہ اطلاع ہے, اطلاع ہے یہ. اب اس میں اتنا ہزاروں روپے کا خرچہ کر دینا یہ بھی درست نہیں, اور یہی رقم کسی غریب کو اگر دے دیں گے تو سب بھلا ہو جائے گا, تو اس پہ بھی غور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی, اس پہ بھی غور کر لیں, اور جو بھی معاملات ہیں دیکھ لیں. اخبار میں ایک نیوز پڑھی تھی کہ ایک شادی ہوئی تو انہوں نے اسی قسم کے سارے خرچے کنٹرول کر کے اور گھر لے لیا تھا, بچی کو گھر دے دیا تھا. ماشاءاللہ. دیکھیں یہ کیا, یہ زبردست کام ہوا نا, جی, کہ مستقل اس کا ایک جو نا اس کو ایک گھر دے دیا, ایک آسان کام کر دیا, دیگر اخراجات کنٹرول. بہت زبردست, یعنی دونوں, یعنی دولہا اور دلہن کی دونوں فیملیز نے بیٹھ کے, دونوں نے بیٹھ کے مشورہ کیا, اور شادی کی تقریب کو تھوڑا جو ہے نا انہوں نے شرنک بھی کیا, چھوٹا بھی کیا, اور بہت سارے دیگر ایکسپینسز سے بچ کے انہوں نے دونوں نے ملا کے پھر وہ گھر لے لیا, وہ دولہا دلہن کو. زبردست, بہت اچھا ہوا. ٹھیک, ایسے لوگ بھی ہیں, ایسے بھی ہیں, سمجھدار لوگ تو بہرحال ہے. اللہ توفیق عطا فرمائے, اور سب سے بڑھ کر یہ شریعت کے دائرے میں رہ کر سارے کام کریں. سوال شامل کرتے ہیں انشاءاللہ, نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھتے ہیں. جی, حضور کی بارگاہ میں میرا سوال ہے, کیا مچھلی کھانا بھی سنت و مبارک؟ مچھلی بہت ساری چیزوں کے لیے حضور پوچھتے ہیں. ویسے تو مچھلی پورے سال چلتی ہے, لیکن سردی میں ذرا زیادہ رونق لگ جاتی ہے مچھلی کی, تو یہ کھانا بھی سنت ہے. آپ دیکھیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مچھلی کھانا ثابت ہے. اس طرح ہے کہ کسی سفر میں جو ہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے پاس کھانے کی چیزوں کی کمی تھی, تو ان کے لیے جو ہے نا وہ سمندر نے ایک ٹیلے جتنی عنبر نامی مچھلی جو ہے نا وہ اس نے ڈال دی. بڑی مچھلی, ٹیلے جتنی بڑی مچھلی وہ ڈال دی. اور اب یہ ہے کہ ان حضرات نے اس مچھلی کو تناول فرمایا, یعنی کھایا. اب یہ ہے کہ جب اس بات کا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا گیا, ان کی بارگاہ میں عرض کی گئی, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس اس مچھلی میں سے کچھ ہے, یعنی اس میں سے کچھ ہے, تو مجھے بھی کھلاؤ.
پھر یہ کہ آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ پیش کی گئی اور آپ علیہ السلام نے اس کو نوازا، اس مچھلی کا گوشت کھایا۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ یہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان پر یہ انعام ہوا، یہ ان کی کرامت تھی۔ یہ میں آپ کو عرض کروں یہ مچھلی کتنی بڑی تھی، یہ مچھلی اتنی بڑی تھی، کسی غالباً ہنسلی تھی یا کوئی ہڈی تھی، ہاں اس کے اندر سے جو اونٹ گزر سکتا تھا، اتنی بڑی تھی، اتنی بڑی مچھلی تھی۔ تو اس حساب سے تو لیں تو میرا خیال ہے کوئی 6-8 فٹ تو کم از کم بھی اونچی ہو گئی، ٹیلے جتنی۔ اگلا سوال لیتے ہیں جی۔ صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ نماز کے رکوع اور سجود کی تسبیح ایک بار پڑھنی ہوتی ہے یا 3 بار؟ بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ ایک بار تسبیح پڑھ کر رکوع اور سجدے سے اٹھ جاتے ہیں، ان کا اس طرح کرنا کیسا؟ جواب ارشاد۔ اب دیکھیں کہ رکوع و سجود میں جو ہے نا وہ سنت یہ ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ طاق عدد میں تسبیح پڑھے، طاق مطلب 3 بار، 5 بار، 7 بار۔ بعض بزرگ جو ہوتے ہیں مساجد میں دیکھا ہے میں نے کہ بعض بزرگ ہوتے ہیں، ذوف ہوتا ہے ان میں، لیکن شوق بھی ہوتا ہے مسجد تشریف لانے کا، جماعت سے نماز پڑھنے کا، تو بعض اوقات وہ کہتے ہیں کہ رکوع سجود لمبے کر، تو پھر کیا کریں امام؟ ہاں دیکھیں امام کو چاہیے کہ سب کی رعایت کرے، جو دیگر مقتدی ہے نا سب کی رعایت کرے، ٹھیک، یعنی کسی ایک کے اعتدال میں رہے، اعتدال میں رہے، جو نارمل جو ہے نا سنت اس پر رہے۔ ٹھیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کھلتے نئے ہر دن ابواب زندگی، یا رب ہمیں سکھا دے